ثالثاً اب شیخ ناصر البانی ابو اسحاق کی ماقبل حدیث کے اضطراب پر تیسری دلیل پیش کر رہے ہیں۔ پہلی بھی دو سند ابو اسحاق کی حوالے سے، ایک سند عبدالعلیٰ کے حوالے سے ذکر کی کہ عبدالعلیٰ نے جب محمد بن اسحاق سے روایت کیا تو وہاں بھی ان دو چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح جب جوہری نے اپنی سند سے ابو اسحاق سے روایت کی نقل کیا تو وہاں بھی ان دو تبارک اور پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں تیسری دلیل شیخ ناصر البانی دے رہے ہیں، تیسری سند پیش کر رہے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں قال احمد قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثني عن افتراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ الیسرى ونسى به قدمه اليمنى ووضعه يده اليمنى على فاخذ اليمنى ونسى به اصبعه السبابة يوحد بها ربه عز وجل عمران بن ابی انیس یا عمران بن ابی انس۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی، ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے اپنی سند سے، اور کیوں انہوں نے نقل کی ابراہیم سے اور انہوں نے ابو اسحاق سے کہ ابو اسحاق نے کہا، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں ران کو بچھانے کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں قدم کو کھڑا کرنے کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ران پر دائیں ہاتھ کو رکھنے کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت کی انگلی کو گاڑنے کے بارے میں، شہادت کی انگلی سے اللہ کی توحید بیان کرنے اور اس کو گاڑنے کے بارے میں حدیث عمران بن ابی انس نے بیان کی۔ عمران بن انس کہتے ہیں اخبرنی عامر بن لؤی وکان ثقۃ عن ابی القاسم مقسم مولا عبداللہ بن الحارث بن نوفل قال حدثنی راجل من اہل المدینہ تھی۔ اب عمران بن انس کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت عامر بن لؤی نے بیان کی جو ایک ثقہ راوی ہیں، اور عامر بن لؤی نے اس روایت کو ابو قاسم جو عبداللہ بن حارث بن نوفل کے غلام تھے کہتے ہیں انہوں نے بیان کی، اور وہ جو قاسم مقسم مولا عبداللہ بن حارث بن نوفل کے جو غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اہل مدینہ کے ایک شخص نے حدیث بیان کی۔ کیا وہ کہتے ہیں سلو اہل مدینہ کا جو شخص تھا وہ کہتا ہے صلیت فی مسجد بنی غفار کہ میں نے بنی غفار کی مسجد میں نماز پڑھی، فلما جلست فی صلاتی تو جب میں اپنی نماز کے اندر بیٹھا، افترشت فاخذی الیسری ونصبت السبابۃ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بائیں ران کو میں نے اپنی بائیں ران کو افتراش یعنی بچھا لیا اور دائیں انگلی شہادت کی انگلی کو گاڑ لیا۔ قال فرعانی خفاف بن ایما ابن رحدۃ الغفاری، کہتے ہیں مجھے خفاف بن ایما بن رحدہ غفاری نے دیکھا، وکانت لہ صحبۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو خفاف بن ایما غفاری جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وانا اصنع ذالک، کہ انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں اس طرح کر رہا ہوں، قالا تو وہ کہتے ہیں یعنی جو یہ اہل مدینہ کا جو شخص ہے جو روایت بیان کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے ایسے کرتے ہوئے دیکھا قالا، تو انہوں نے وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے ایسے کرتے دیکھا فلما انصرفت من صلاتی، تو جب میں نے نماز کا سلام پھیرا، نماز کو ختم کیا، قال لی، تو وہ جو صحابی رسول تھے خفاف بن ایما، انہوں نے مجھے کہا اے بنیا، اے میرے بیٹے، لما نصبت اصبعک ہاکذا، کہ آپ نے انگلی کو اس طرح کیوں گاڑا؟ قال وما تنکرو، تو وہ جو اہل مدینہ کا شخص تھا اس نے کہا کہ میں نے کیا برا کیا؟ رأیت الناس یفعلون ذالک، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایسے کرتے ہیں۔ قال، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خفاف بن ایما صحابی تھے انہوں نے کہا فإنک اصبت، کہ آپ نے درست کام کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی یصنع ذالک، کہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں جیسے آپ نے کیا ہے۔ وکان المشرکون یقولون، اور جو مشرک تھے وہ کہتے تھے انما یصنع ھذا محمد باصبعہ یسحر بها، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جو محمد ہیں یہ اپنی اس انگلی کے ساتھ ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جادو کرتے ہیں، اس انگلی کے ساتھ جادو کرتے ہیں۔
وقت ابو حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، انما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذالک یوحد ربہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کے ساتھ اپنے رب کی توحید بیان کرتے تھے۔ تو حضرات ذکر یہ شیخ ناصر الالبانی نے تیسری جو دلیل پیش کی کس بات کے اوپر؟ ابو اسحاق کی روایت کے اضطراب کے اوپر۔ آگے جا کے وہ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ یہ شیخ ناصر الالبانی نے تیسری دلیل پیش کی کہ اس دلیل کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ اس روایت کے اندر بھی ابو اسحاق نے جو روایت نقل کی، اس روایت کے اندر بھی پہلے تشہد کے اندر تورک اور پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھنے یا نہ پڑھنے کا کوئی بھی، درود پاک یا دعا پڑھنے نہ پڑھنے کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات کا شیخ ناصر الالبانی آپ آگے چوتھی دلیل پیش کرتے ہیں۔